وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ اور ہم نے لوط کو حکم، نبوت اور علم عطا فرمایا اور ان کو اس شہر سے نجات دی جس کے لوگ بے حیائی کے کام کرتے تھے، بے شک وہ نافرمانی کرنے والے بدترین لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ تو آج سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 74 سے بیان ہے۔ اب انبیاء کرام کے قصص بیان ہو رہے ہیں، اور یہ تیسرا قصہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق۔ اب یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کو حکم عطا فرمانے کا ذکر ہے، اور اس کی ایک تفسیر تو نبوت بھی ہے، اور ایک اس کی تفسیر حکمت بھی بیان کی گئی ہے۔ تو حکمت یہ ہے کہ حکمت کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، اور نبوت، اور جس بستی کا ذکر ہو رہا ہے اس بستی سے مراد صدوم ہے، اور یہ لوگ اصل میں ہم جنس پرست تھے، اور مرد جو ہیں وہ مردوں سے، لڑکے جو ہیں وہ لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، اور بے حیائی اور گندے کام کرتے تھے، کہ بجائے اس کے کہ اس قوم کے اندر ایک عادت تھی کہ مرد عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف رغبت کرتے تھے، اور لڑکے بھی لڑکیوں کی بجائے لڑکوں کی طرف لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس کا بہت تفصیل سے ذکر جو ہے وہ پیچھے سورۃ الاعراف کے اندر تفسیر کے بیان میں گزر چکا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا ہے۔ بے شک حضرت لوط علیہ السلام نیک لوگوں میں تھے، اور رحمت کی جو تفسیر ہے وہ نبوت کے ساتھ کی گئی ہے، یعنی اللہ نے ان کو اپنی نبوت عطا فرمانے کے لیے چن لیا تھا۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے کیونکہ وہ نیک شخص تھے، اور نبوت کے جو تمام لوازمات ہیں، تقاضے ہیں، وہ ان کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے جو ان سے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رحمت سے مراد ثواب ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ نے ان کو حکمت بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے، اور ان کو برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ رکھا، کیونکہ وہ ان کی جو قوم تھی وہ برے کاموں کے اندر انتہا پر پہنچی ہوئی تھی، کہ مرد عورتوں سے نہیں بلکہ مردوں سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے تھے۔ تو اس کے باوجود اس علاقے کے اللہ نے ان کو برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ رکھا، برے لوگوں کی، اور ان پر کشف کے دروازے کھول دیے، یعنی علم عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، اور ان کے دل پر اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش ہونے لگی، اور ان کے وجود پر، ان کے دل پر اللہ کے انوار کی بارش ہوتی تھی، اور یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور رحمت سے مراد بھی حقیقت میں یہی ہے۔ تو بہرحال اس حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر یہ قرآن پاک کی تفسیر میں پیچھے سورۃ الاعراف میں بہت تفصیل سے ہم ذکر کر آئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔